آج کی ویڈیو بہت عام ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے گھر سے کبھی کوئی تعویذ بندھا ہوا، کاغذ کپڑے میں لپٹی ہوئی چیز یا کوئی نامعلوم تحریر والا کاغذ ملا ہو اور وہ اسے دیکھ کر پریشان یا خوف زدہ ہو گیا ہو۔ آج میں آپ کو تعویذ کے حوالے سے 8 اہم حقیقتیں اور باتیں سمجھانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، گھر سے تعویذ نکل آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 2، کپڑے میں بندھا ہوا کاغذ کیا ہوتا ہے اور اسے کس مقصد کے لیے رکھا جاتا ہے؟ نمبر 3، کسی پرانی صندوق یا پرانے سامان سے تعویذ نکل آئے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 4، تعویذ میں خانے عدد اور مختلف حروف کیوں بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نمبر 5، اگر کوئی ایسا کاغذ مل جائے جس پر نامعلوم تحریر یا عجیب علامات بنی ہوئی ہوں اور ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اس پر کیا لکھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نمبر 6، اگر کوئی تعویذ مل جائے تو اسے ضائع کیسے کرنا چاہیے اور اگر اس پر قرآن کی آیت یا اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوں تو کیا اتحاد کرنی چاہیے؟ نمبر 7، تعویذ ملنے کے بعد لوگ فوراً خوف زدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا ہر تعویذ جادو کی علامت ہوتا ہے؟ نمبر 8، تعویذ اور جادو میں فرق کیسے سمجھا جائے؟ کیا ہر تعویذ جادو ہوتا ہے یا ہر نامعلوم کاغذ کو جادو کہنا درست ہے؟ آج میں آپ کو ان تمام باتوں کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے الفاظ میں بیان کروں گا، تاکہ اگر کبھی آپ کے گھر سے کوئی ایسی چیز نکل آئے تو آپ کو گھبرانا نہیں، کسی پر فوراً الزام لگانا نہیں، بلکہ پہلے حقیقت کو سمجھنے اور پھر صحیح طریقے سے فیصلہ کریں۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اگر گھر سے کوئی تعویذ نکل آئے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ گھر سے تعویذ نکل آئے تو کیا کریں؟ گھبرائیں نہیں، کسی پر الزام نہ لگائیں، پہلے معلوم کریں کہ اس پر کیا لکھا ہے۔ اگر قرآنی آیات یا دعا ہو تو ادب کا خیال رکھیں۔ تو یہ تعویذ شفا کے لیے ہوتا ہے، دعا کے لیے ہوتا ہے، حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس تعویذ کو پانی میں دھو کے کہیں پاک جگہ پر پھینک دیں۔ اگر نامعلوم الفاظ یا عجیب علامات ہوں تو کسی مستند عالم سے تحقیق کروائیں، اس سے خود سے جادو قرار نہ دیں۔ تو بعض اوقات بت بنے ہوتے ہیں، پرندوں کی تصویریں ہوتے ہیں، بندوں کی تصویریں ہوتے ہیں، ان کے اوپر وہ نقش لکھے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ تقریباً کالے علم کی ہی علامتیں ہوتے ہیں، اور کسی نے گدا چھاپ دیا اس کے اوپر نقش بنا دیے، کسی نے گھوڑا چھاپ دیا اس کے اوپر نقش بنا دیے، کسی نے کتا چھاپ دیا۔ تو یہ زیادہ تر جو ہے کالے علم والے ایسے نقش بناتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، ان میں کوئی قرآن کی آیت نہیں ہوتی، ان پر کوئی اللہ کا نام، کوئی دعا، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ آپ کو اگر یہ تعویذ مل جا رہا ہے تو آپ اسے آگ لگا کے کہیں پھینک دیں، یہ تعویذ اس طرح سے ضائع ہو جائے گا۔ کپڑے میں بندھا ہوا کاغذ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو بتائیں کہ کپڑے میں بندھا کاغذ مختلف مقاصد کے لیے رکھا جا سکتا ہے۔ صرف کپڑا دھاگا دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جادو ہے۔ اصل بات اندر لکھی ہوئی تحریر اور اس کے مقصد کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ صندوق سے تعویذ نکل آئے تو صندوق سے ملنے والی چیز کو فوراً جادو نہ کہیں، پہلے دیکھیں کہ وہ پرانی دعا، آیات یا کسی بزرگ کی رکھی ہوئی چیز تو نہیں۔ اگر تحریر سمجھ نہ آئے تو اسے کسی قابل اعتماد عالم کو دکھائیں، یا میں نے پہلے جیسے آپ کو کہا کہ آپ اسے پانی میں یا دودھ میں ڈال کر اسے کہیں پاک جگہ پر رکھیں، کہیں کوئی نہر جا رہی ہے اس میں ڈال دیں۔ تعویذ میں خانے اور عدد کیوں ہوتے ہیں؟ یہاں آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ محض نقشوں میں مربع، خانہ، عدد اور حروف استعمال کیے جاتے ہیں، ان کا تعلق محض روایتی علم، اعداد یا نقش کے طریقوں سے بتایا جاتا ہے، لیکن ہر نقش کا مقصد صرف شکل دیکھ کر معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے تعویذوں میں بھی آپ کے نام کے اعداد لے کر آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور آپ کے فائدے کے تعویذ بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے تعویذ کو بھی
آپ پانی میں ڈال کر دودھ میں ڈال کر کہیں بہا دیں، اس سے جو اس کا اثر ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ نامعلوم تحریر والا کاغذ ملے تو اگر تحریر سمجھ نہیں آ رہی تو اسے فوراً جادو یا آصف نہ کریں۔ تصویر لے کر کسی مستند عالم دین سے شناخت کروائیں، اگر اس میں قرآن کی آیت ہو تو بے ادبی سے بچے اور تلف کرنے کا با ادب طریقہ اختیار کریں۔ ان پر عجیب سے ٹیڑے پیڑے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسے کہ ہمارے یہاں کچھ ڈاکٹر صاحبوں کی لکھائی ہوتی ہے جو نظر ہی آتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی، تو وہ بھی ایسے عالم ہوتے ہیں جو ایسے تعویذ لکھ کر دیتے ہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آتا، سر لگا لگا کے تھک جاتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو اس کا بھی یہ ہے کہ کوئی الفاظ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی آیت سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے اوپر کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دعا سے خالی ہے، آیت سے خالی ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ اسے آگ لگا کر کے پھینک دیں۔ ہاں اگر کوئی آیت یا قرآن کا ہلکا سا الفاظ بھی کہیں نظر آ رہا ہے تو آپ اسے پانی میں ڈال کے دودھ میں ڈال کے کہیں بہا دیں۔ تعویذ کو ضائع کیسے کریں؟ یہاں آپ لوگوں کو کہیں اگر آپ کو کوئی ایسا کاغذ ملا ہے جس پر قرآن کی آیت یا اللہ تعالیٰ کے نام لکھی ہوئے ہوں تو اسے عام کچرے میں نہ پھینکیں، اس کی بے ادبی سے بچے، کسی مستند عالم دین سے پوچھ کر اسے مناسب با ادب طریقے سے تلقف کریں، اور اگر تحریر نامعلوم ہو تو پہلے اس کی تحقیق کروائیں، پانی میں دھو کر درخت کے نیچے رکھنے کی شرعی طور پر لازم طریقہ نہ بتائیں کیونکہ اس کے لیے واضح شرعی دلیل درکار ہے۔ تعویذ ملنے کے بعد خوف زدہ نہ ہو، آپ کا پیغام یہ ہو، تعویذ ملنے کے مطلب یہ نہیں کہ آپ پر ضرور جادو کیا گیا ہے۔ مسلمان کا یقین اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، کسی چیز سے خوف زدہ ہونے کے بجائے تحقیق کریں، نماز کی پابندی کریں، مسنون دعائیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا مانگیں۔